اگر آپ کا اس آدمی سے تعلق ٹوٹ جائے، مستقبل میں جس کے ساتھ تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا، ٹوٹ گیا، اب ایک کام آپ نے ضرور کرنا ہے کہ اس کے سارے عیب، اس کے سارے راز ایک جگہ جمع کریں اور پھر دفن کر دیں۔ بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ جس کے پاس بیٹھتے اسے بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ یہ نیکی کی، وہ نیکی کی، فلاں جگہ پھنس گیا تھا، میں نے اس کی مدد کی تھی، وہاں سے اس کو میں نے نکالا تھا، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، اور پھر لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کی ایکٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کے عیب اچھالیں، ہم کسی کے راز اچھالیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں کسی کی چغلی کرنے کی۔ بھائی تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ادھر سے آپ اپنی وفاداری دکھا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، فلاں جگہ پھنس گیا تھا، میں نے اس کی وہاں مدد کی، میں نے اس کو وہاں سے نکالا۔ اور بھائی جو وفادار ہوتے ہیں نا، جو وفادار ہوتے ہیں، وہ عیبوں کو اچھالتے نہیں، وہ عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا جو دنیا میں رہ کے اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے عیبوں کو چھپانا ہے، نہ کہ انہیں اچھالنا ہے۔ آپ پھر جس کے سامنے اچھا بننے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، جس کے سامنے آپ اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ سامنے والا سمجھدار ہو نا تو وہ آپ کو پتہ کیا کہے؟ وہ کہے کہ تو اچھا نہیں، نصیب تیرے اچھے نہیں کہ وہ تجھے چھوڑ کے چلا گیا، بلکہ نصیب تو اس کے اچھے تھے جس نے تجھ سے اپنا پیچھا چھڑوا لیا، ورنہ تو پتہ نہیں کیا کرنے والا تھا۔ اور جس کے بارے میں یہ بدگمانی پھیلا رہے ہیں، جس کے بارے میں طرح طرح کی الزام تراشی ہو رہی، اس کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ میاں صاحب تو اس بات کا جواب بہت پہلے ہی دے گئے تھے کہ چنگا ہویا لڑ نیڑے چھوٹیا کتھے عمر نہیں ساری گزری۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہمارا تعلق کسی سے ٹوٹ جائے، ساتھ کسی سے چھوٹ جائے، تو اس کے عیبوں کو نہ اچھالیں، اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھ کر محفوظ کریں۔ دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت والا بنائے گا۔